معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہیں، اور مسلمان اسے عبادت سمجھتے ہیں اور اس کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی باتوں کو بدعات اور رسومات کہتے ہیں، اور جو باتیں قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہو، یہ باتیں رسومات اور بدعات کہلائی جاتی ہیں۔ تو چند ایک بدعات و رسومات جو کہ مسلم معاشرے میں آج تک رائج ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں کہ ان بدعات و رسومات سے خط الوسع اجتناب کرنی چاہیے، کیونکہ جو کام حضور پاک اور صحابہ نے نہیں کیا ہو، اس کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انہی کاموں سے اجتناب کریں۔ معزز ناظرین کرام، قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا۔ آج کل آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ بعض پیر یا بزرگ، جیسے ہمارے علاقے میں ابا شہید رحمۃ اللہ علیہ یا رمد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح پنجاب، سندھ، بلوچستان میں بھی پیر اور بزرگ ہیں جن پر لوگ عرس مناتے ہیں، جن پر میلے کرتے ہیں، جن پر کھانے پکاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے اور بدعت ہے، اور صرف ایک رسم ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، اور انہی رسومات کی وجہ سے اور بھی بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جب ان قبور پر میلے ہوتے ہیں تو ان میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور ان اجتماعات کی بہت زیادہ نقصانات ہوتی ہیں۔ ان پر ایسی عورتیں بھی آتی ہیں جو کہ فحش ہوتی ہیں، اور ایسے مرد بھی جاتے ہیں جو کہ فحش ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان سے نقصان ہوتا ہے، زنا اور فحش اور بدکاری بھی ہوتی ہے۔ اور رہ گیا یہ قربانی کہ آپ نے اس پر بکرا ذبح کیا یا گائے ذبح کیا، شریعت میں یہ کام بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کسی بھی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ معزز ناظرین کرام، دوسری بات، ان قبروں پر چراغ جلانا۔ یہ چراغ جلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے کو منع فرمایا ہے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی قبر پر چراغ جلانا جائز نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ تیسری بات، چادریں ڈالنا یا غلاف ڈالنا، پشتو میں اس کو داون کہتے ہیں، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ ایک رواج ہے، رسم ہے، اور یہ حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے قبر پر غلاف ڈالیں۔ اسی طرح اس غلاف کو چومنا بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا غلاف کے چومنے سے بھی اجتناب کرنی چاہیے۔ بعض جگہ قبروں پر نمک پڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کو گھر بھی لاتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں، اور وہاں پر خود بھی چاٹ لیتے ہیں۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اور یہ ایک رسم ہے اور بدعت ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح قبروں کو پختہ کرنا بھی گناہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قبروں پر پتھر بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کم از کم ایک بالشت کے برابر پکی اینٹ کا دیوار بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جانور اسے خراب نہ کریں یا بارش کا پانی اس پر آ کر اس کو خراب نہ کریں۔ تو اس کی اجازت ہے۔ رہ گیا اس کو مکمل طور پر پختہ بنانا، اور اس پر گنبد بنانا، اور اس پر کمرے بنانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ ایک رواج ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ حضور پاک صحابہ کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو یا تبع تابعین کا زمانہ ہو، اس میں کہیں بھی یہ قبریں پختہ کرنا یا ان پر چڑھاوے چڑھانا یا غلاف لگانا یا ان پر قبریں بنانا یا ان پر میلے کرنا، یہ ساری باتیں ان حضرات سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور وہ ہماری مرادیں پوری کریں، ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، جیسے اس کے سامنے جھکنا،
اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری باتیں اسلام میں نہیں ہیں، لہٰذا ان باتوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی قبر والے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناروا ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا کسی بھی پیر یا بزرگ کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ کسی طرح قبر کو چومنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اسلام کسی بھی کے قبر کو چومنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ اس کی مٹی کو گھر لاتے ہیں، اس کی مٹی کو کاتے ہیں، اس کی مٹی کو اپنے بدن پر ملتے ہیں، اس کے پتھر کو دانت کی تکلیف میں اپنے دانتوں پر ملتے ہیں، یہ ایک ناروا اور حرام کام ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ معافی کرے، ایک ایسی بات جس کو میں کہتا ہوں اور شرم بھی آتی ہے کہ بعض جگہ بعض مقبروں پر بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں، اور جن عورتوں کی اولاد نہیں ہو وہ وہاں قبرستان کو جاتے ہیں اور جو بڑی چٹان ہوتی ہے اس پر اپنی شرمگاہ کو رگڑتے ہیں، تو یہ ایک گھٹیا فعل ہے اور یہ ایک رسم اور بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قبرستان میں ہو تو کوشش کرے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ بالفرض اگر آپ قبرستان میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسی جگہ پڑھنا تاکہ آپ کے سامنے کوئی مقبرہ یا قبر نہ ہو، کیونکہ یہ شرک کے قریب عمل ہے اور شرک کے مشابہ ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ بعض لوگ مقبرے پر حلوے پکاتے ہیں، پلاؤ پکاتے ہیں، وہاں پر دیگے چڑھاتے ہیں، وہاں پر کھانے پکاتے ہیں، وہاں پر عرس کرتے ہیں، یہ کھانا پکانا، دیگے چڑھانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ ایک رسم ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے، اور یہ کھانا بالکل حرام ہے۔ بلکہ اگر کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر کوئی جانور ذبح کی اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں اگر دوسری جگہ اس کو ذبح کروں تو یہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور اگر یہاں اس قبر کے پاس ذبح کروں تو یہ قبول ہوتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، یہ گوشت کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھانا، یہ روٹی، یہ گوشت، یہ پلاؤ، جو کچھ بھی ہے یہ بالکل قطعاً حرام ہے اور ان باتوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔